آیت نمبر 20 کلن نمد ہؤلاء، کلن ہر ایک کو، نمد ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء ان کو بھی اور ان کو بھی۔ کس کو؟ پچھلی دو آیتوں میں ذکر ہوا تھا، ایک تو عاجلہ چاہنے والوں کو جو دنیا کے لیے جلدی کر رہے ہیں گے، دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور دوسرا آخرت کو چاہنے والے کو، آخرت کے لیے سعی کوشش کرنے والوں کو۔ تو ہم دونوں کو مدد دیتے ہیں، من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا میں سے ہے، یہ آپ کے رب کی نوازش ہے، یعنی اللہ نے وسائل سب کو دیے ہیں گے، اب یہ تو استعمال کرنے پہ کہ کون کیسے استعمال کرتا ہے گا۔ تو ریسورسز جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں کمانے والے کو ملے ہوئے ہیں، خواہ وہ عقل ہو، مال ہو، آنکھ کان ہیں، صلاحیتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب رب کی بخشش ہے، اور سب کے لیے ہے، کافر کو بھی ملی ہوئی ہیں گی، اور جو اگر مسلمان ہیں تو اس میں خواہ وہ دنیا کا طالب ہے گا یا وہ آخرت کا طالب ہے، سب کو دی جا رہی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے اس سے؟ اصل میں کرنا یہ تھا کہ آخرت بنانے کے لیے بھرپور انسان فائدہ اٹھاتا رب کی دی ہوئی نعمتوں سے، لیکن یہ دنیا جو ہے وہ دراصل دارالامتحان ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے۔ جب تک انسان یہاں موجود ہے، ان میں سے کوئی خواہ مجرم ہو یا اطاعت گزار ہو، تو یہ بنیادی ضروریات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو اس سے نوازا ہوا ہے، خواہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی عطا جو ہے وہ محظورہ، رکی ہوئی نہیں ہے، بند کی ہوئی نہیں ہے، یعنی یہ سب کے لیے عام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دنیا کی عطا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کو عام کر رکھا ہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دوست دشمن کا یا پھر دین والے کا یا پھر کافر کا کوئی فرق نہیں کیا ہے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے گا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کے آرام جمع کرتے رہتے ہیں گے، اپنے کمفرٹس کو پھیلاتے ہیں گے، اپنی لگژریز یوز کرتے ہیں گے، لیوش لائف اسٹائل کو پھیلاتے ہیں گے، اور کچھ لوگ اس سے آخرت کے گھر میں جمع کراتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس عقل ہوتی ہے تو وہ دنیا کی ترقی میں ہی لگاتے رہتے ہیں، اور کچھ اچھی نیت سے بے غرض ہو کر صرف اللہ کے لیے انویسٹ کرتے ہیں۔ دراصل یہ ساری نعمتیں کیا ہیں، یہ ہم ان کو انویسٹ کر رہے ہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہم پر جو نوازشیں آئیں گی، جو فضل ہے، جو اسیٹس ہیں گے، یہ ہر کوئی جو ہے اس کو انویسٹ کر رہا ہے۔ کوئی دنیا میں انویسٹ کر رہا ہے گا دنیا کا مزید چاہنے کے لیے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ نقدی سودا ہے گا، فوراً اس کا رزلٹ قریب نظر آتا ہے، جلدی ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں گے جن کی جو نظر ہے وہ دور اندیش ہیں گے، وہ آخرت کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے گا کہ یہ اصل میں تو دیکھا جائے تو ادھار کا سودا ہے گا، لیکن اس سے ہمیں بہت زیادہ بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے گا۔ تو دیکھیں آپ، سب کچھ وہی ہے، دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سب وہی ہیں، لیکن صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ آ گئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں گے، آج کل کی جو میٹریلسٹک لائف اسٹائل ہے، بچپن سے دنیا کے نفع نقصان اتنے سکھائے جاتے ہیں کہ اس سے آگے سوچنا بھی کیا ہوتا ہے، بے وقوفی نظر آتی ہے۔ کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہاں منافق کیا کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ صفحہ کہا گیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو۔ تو اصل جو حقیقت جو ہے گی وہ آنکھوں سے دنیا کے فائدے اور دنیا کی چمک کی وجہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور انسان اسی میں کھو کر اپنے آپ کو سب کچھ اسی میں لگا دیتا ہے گا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انظر، دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ وسائل دیے ہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کا معاملہ ہے گا۔ کسی کو صحت اچھی ملی ہے، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو اقتدار حکومت دی ہے، کسی کو حسن زیادہ دیا ہے، کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی عقل میں زیادہ ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری جینیس ہے۔ تو دنیا میں کیا ہے گا، یہ فرق ٹیسٹ کے لیے ہے گا، اور کام چل جاتا ہے، کسی کو ایک چیز زیادہ ملی ہوتی ہے تو کسی کو دوسری چیز زیادہ ملی ہوتی ہے گی، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے گا۔ بظاہر دنیا میں ہمیں لگے بھی فرق، لیکن اصل فرق کیا ہے گا، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور لیکن آخرت جو ہے گی، اس کی زندگی جو ہے اور اس کے درجات جو ہیں اور اس کی جو فضیلت ہے وہ سب میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی، مطلب اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے گا دنیا کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں جو دنیا کی جو چیزیں ہیں گی، جو وسائل ہیں، فضائل ہیں، یہ سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہے، لیکن آخرت اس کی نوازشیں لامحدود لامتناہی ہیں۔ دنیا میں ایک شخص ہے گا، اگر وہ 50-60 سال بھی کسی کٹیا جھوپڑی میں رہ لے، اور دوسرا شخص جو ہے گا وہ اتنے ہی عرصے محل میں رہ لے، تو اتنا فرق نہیں ہوگا پھر بھی،
حالانکہ جو آخرت رہے گی اس کی جو ابدی زندگی میں ہے اس میں خالی آپ فرسٹ اسٹیج پر ہی دیکھ لیں، جنت اور جہنم کا فرق دیکھ لیں کتنا بڑا ہے. اور پھر اگر جنت کے مرتبے اور جنت کا درجات کا فرق دیکھیں کہ ایک درجہ جو ہے اگلے سے ایسے ہے جیسے دنیا سے ستارے دکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم کے بھی درجات ہیں. پھر تو آج اگر آخرت بھولی ہوئی ہے اور اگر بندہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر ہر وقت حسد، یہ کیسے مجھ سے آگے نکل گیا، اس کو کیسے زیادہ مل گیا مجھ سے، اور انسان ایک دوسرے کی آگے بڑھنے کی دوڑ میں غرق ہو جاتا ہے. لیکن جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی نعمتوں پہ راضی رہتا ہے. اسے پتہ ہے گا ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے گا کہ کسی کو کس کی نیت کیسی ہے، لیکن وہاں پہ جب عمل کا وزن ہوگا نا تو اندازہ نہیں کر سکتے. قیامت میں بہت بڑا بڑا درجوں کا فرق آ جائے گا. کیوں؟ عمل اور اس کی کوالٹی اور اس کی نیت کے پیچھے. بعض وقت ایک شخص کا عمل آپ کو چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی اور اس کی نیت جو ہوگی اس کی وجہ سے بہت آگے نکل جائے گا. اور اس آیت کا ایک اور معنی بھی ہے کہ آخرت کے طلبگار اور دنیا کے طلبگار میں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں نا وہ مختلف گزرتی ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں گے بس وہ کھانے پینے کو ان چیزوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ بھی ہو مگر اخلاق و کردار میں وہ قارون کے خزانوں والوں سے کئی زیادہ افضل ہوتے ہیں. تو بندوں کی خوشی کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخرت میں پہنچیں گے تو بندے جو ہیں گے وہ تو کیا ہوگا، الٹا لان تان کریں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی صلہ نہیں ملے گا اپنے اعمال کا، بلکہ دھتکارے جائیں گے، جہنم میں ملامت زدہ کر کے ڈال دیے جائیں گے. تو انسانوں کی خاطر نہیں بلکہ رب کی خاطر محنت کریں، بندوں سے اوپر اٹھ کر اوپر ہو کر اللہ کے لیے نیکی کریں تو بندوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے گا. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح آخرت کو ٹارگٹ بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر 20 گھر میں سے ایک گھر جو ہے وہ مدرسہ ہوتا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری حجاز سے اٹھ کے سعودی عرب کا جو ایریا ہے گا، یہاں سے اٹھ کے یمن سے لے کر مصر تک سب کی زبان جو ہے وہ عربی کیسے ہوئی؟ یہ ان کی محنت اور محبت تھی قرآن کے ساتھ. تو جس اللہ کے لیے جب انسان اٹھ کر بیونڈ آگے جا کر اس دنیا کے فائدوں سے کوئی کام کرتا ہے گا اپنی نیت خالص کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی دنیا میں اس کے پھل دکھاتا ہے گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی درجات اور فضیلتیں رکھی ہیں گی تو اس کا تو انسان کو دنیا میں رہ کے اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، وہیں جا کر کھلیں گی.